I'm Hira Sohail. I'm a corporate professional. I'm working in a telecom company. It's been almost 7 years now since Okay. I'm working. تو آپ نے جو آج آپ نے ٹاپک خود چوز کیا جس کے بارے میں بات کرنی دیٹ از بولینگ. اٹس اے بگ ٹاپک اینڈ often not talked about a lot. A lot of people don't even realize that the actions that they're doing are essentially bullying. But I think it's آپ کے کوئی پرسنل ایکسپیرینسز ہوں گے یا جو بھی ہوگا. لیٹس فرسٹ ڈیفائن وٹ بولینگ از ٹو موسٹ پیپل ان ڈفرنٹ سچویشنز, ڈفرنٹ institutions, and then we can, Okay. yeah. So I think in my opinion bullying is something that جس پہ آپ کو mock کیا جاتا ہے and you are made fun of something that is not even under your control, or maybe it is in some instances, but mostly looks کے اوپر, the way you appear, the way you talk, or the way you behave in a certain social setting, اس کے اوپر I think bullying کو کیا, certain preferences بھی even in some instances, yes. تو اس کو I think in my opinion that I would define that as bullying. Okay, and so bullying یہ تو ٹھیک ہے, بٹ کیا ہوتے ہیں ایکشنز ہوتے ہیں, آر دیز ورڈز, آر دیز جسٹ, میرے حساب تو سے تو it can also be a look that you, if you look at someone in a certain way. تو کیا, how do you define bullying in terms of actions? I think sometimes صرف بیہیویئر نہیں ہوتا, آپ کی ایون فیشیل کیوز بھی, کسی کو دیکھ کے اس کو لک ڈاؤن فیل کرانا بھی بولنگ کے اندر ہی آتا ہے. اینڈ سم ٹائمز سٹل میسیجز ہوتے ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ڈائریکٹ ود یور ورڈس. سٹل میسیجز دینا یا اس طرح کا بیہیویئر شو کرنا, کولڈ بیہیویئر, دس آلسو کمز انڈر بولنگ. Okay, so does it only happen in schools and colleges, or does it carry forward to corporations as well? I think it starts from your very early childhood. Schools, colleges میں start ہوتا ہے. Even within the peers ہو سکتا ہے. Even teachers do bully as well. Sometimes in families as well. اور obviously یہ behavior جب ساتھ لے کے آپ چلتے ہیں تو وہی ساری چیزیں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں into corporations اور companies. So I think yes, وہ جو سب بچپن سے لے کر بڑے ان تک ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے in every setting. بچپن میں تو it has a lot to do with, and you also think کہ یار بچے ہیں, they don't know any better, اور گھر میں بات نہیں ہوتی اس کے اوپر. بہت دفعہ نہ بچے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں bullying because they'll be bullied over and over again, کیونکہ ایکشن نہیں ہو سکتا ہوتا رادر, یا اگر ایکشن ہوتا بھی تو وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ مارنا شاننا, یہ وہ, that just creates a culture of more bullying and more bullying, so on. So let's start with schools. ٹھیک ہے, اسکولس میں bullying کیسے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, کیا سین ہوتا ہے, what are your personal experiences? I think it all started off with my height, because since I'm taller than an average girl پاکستان میں, تو I was bullied on mostly on height, لیکن looks کے اوپر بھی اسٹارٹ ہوتا تھا. فار ایگزامپل لیبل کرنا کہ تم بہت لمبی ہو, تم اتنی لمبی کیوں ہو, یا تم why do you have fuller lips, اور تم سرجری کرائی ہوئی ہے, یا تمہاری شکل ایسی کیوں دکھتی ہے, تمہارے بال کرلی کیوں ہیں. ایون اسمال اسٹف اس ٹائم پہ آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا بچپن میں, دیز اسمال تھنگس ڈو میٹر. بٹ آئی تھنک دس آل اسٹیمس فرام دیئر فیملیز. مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بہت انوسینٹ ہوتا ہے. وی ڈو ناٹ نو وٹ بولنگ از. سم ٹائمز جو آپ کسی کو فیڈ کرتے ہیں, کوئی کانسیپٹ فیڈ کیا جاتا ہے بچے کے دماغ میں. سو آئی تھنک مجھے اب پرسنلی آ کے لگتا ہے کہ جب آپ I'm sorry. I just lost my chain of thoughts. It's okay. I'm sorry, but I have It's to okay. It's okay. No, وہ میں نے اصل میں اس کو نہیں, کہا کوئی کہ مسئلہ مائک نہیں. سیدھا I'm کر لیں sorry. تو چین آف تھاٹ ٹوٹ جاتا ہے. It's okay. مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہوا کیا ہے. ہاں, میں آپ کو جب بھی کبھی تھوڑا ٹیپ کروں گا اس کے اوپر تو اس جسٹ کا مطلب ہے کہ مجھے اس کا قریب مطلب آ ہے کے کہ بولنا ہے. بس ہاں, Okay. یا Is it fine now? یا اٹس فائن. وہ اصل میں ادھر بھی ہو جائے تو آواز کم ہو جاتی ہے. Okay. تو میں نے بالکل اسٹریٹ رہنا ہے. ڈیڈ ان دی سینٹر, یا سب سے اچھی آواز وہاں آتی ہے. سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ بولینگ ان اسکولس. تو کیا آپ کے Alright, so I think جو فرسٹ جب اسٹارٹ ہوا تھا, جو میرا بولنگ کا جو ایک میموری ہے, جو وہ سب سے پہلے تھی آن مائی ہائٹ, بیکاز اوبیسلی آئی ایم ٹالر دین نارمل ایوریج جو گرلز ہوتی ہیں. So I was bullied on my height and the way my face looks,
sometimes why do you have fuller lips or why do you have small eyes, why do you have curly hair. So in چیزوں کے اوپر it started, and sometimes you know teachers بھی کاپو کر رہی ہوتی ہیں for no reason. I just can't understand کہ اتنا ایڈلٹہڈ میں جا کر آپ کسی بچے کے ساتھ اس طرح کی you know آپ کیوں ٹسل لیتے ہیں, لیکن لیتے ہیں بچے ٹیچرز. I still remember a lot of teachers used to bully me کیونکہ آپ اس طرح دکھتی کیوں ہیں, آپ آرمی برائٹ کیوں ہیں, you know. تو اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں بولنگ کے اندر آ جاتی ہیں. میرے خیال سے I personally think now جب اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ it is all you know from our families. ہماری فیملیز میں اتنا نارملائزڈ ہے یہ کلچر کہ ہم ایز این اڈلٹ بچوں کے سامنے بیٹھ کے اس چیز کو اتنا نارملائز کرتے ہیں کہ بچوں کو لگتا ہے دس از اے ویری نارمل بیہیویئر, اور وہ چیز اوبیسلی آ کے اسکولس میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. یہی بچے بڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, کارپوریشنز میں جاتے ہیں, اور ان کا یہ بیہیویئر اور یو نو زیادہ ڈائریکٹ ہوتا جاتا ہے. سو مطلب بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک آئی ہیو یو نو فیس سملر کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ. سو آئی تھنک اٹس جسٹ ناٹ نارمل, ہمیں نارملائز نہیں کرنا چاہیے اس کو ان مائی اوپینین. بٹ ڈو یو تھنک کہ لوگ, مجھے تو یہ پرسنلی لگتا ہے کہ ہمارا کلچر ہے اتنا ٹاکسک, اینڈ جب آپ فیملیز کی بات کریں سو دیٹس بیسکلی دا سوسائٹی ایٹ لارج, اور وہ ہے اتنا ٹاکسک کہ ایک تو ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے, ایک تو پرانے وقتوں میں شاید اتنی باتیں یہ زور سے شاید لگتی بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ گاؤں دیہات میں وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یو نو تھکر اسکن, بٹ اب آ کے obviously people are more sensitive, اور اس وقت بھی ہوتے ہوں گے بٹ مے بی they were not able to express themselves, or maybe it was not that common knowledge کہ یار یہ اچھا یہ bullying تھی, ٹھیک ہے. تو but it's basically the toxicity of پاکستانی کلچر جو شاید یہ ریئلائز ہی نہیں کرتا کہ اس سے bullying ہو رہی ہے. I don't think it's intentional in most cases because they don't even know کہ ان باتوں کا reaction کیا آ رہا ہے, because so you were bullied in school, or that will shape the way you think about yourself or your self-esteem or whatever. But اس ٹیچر کو تو بس وہ کلاس چلے گی, وہ آگے چلے گی مے بی, اور اگر آپ سکسیزفل ہو جائے تو وہ کہے گی کہ یار یہ دیکھو میری اسٹوڈنٹ تھی. لائک they don't know that impact exists. But personally, how did it impact you? Like bullying from the teachers, students, whatever. Like I'm not saying you tell me how you feel, I'm just saying کہ what changed in your mind when they kept saying this? کچھ تو ہوا ہوگا, کوئی نہ کوئی ریئیکشن, کوئی نہ کوئی whatever, what happened? So impact تو کافی زیادہ تھا, ہے obviously, and you know it stays forever. کیونکہ ایون ریسرچ سیز دیٹ کہ بولنگ جو ہے وہ آپ کے مائنڈ پہ اتنا زیادہ ڈیپ امپیکٹ چھوڑتی ہے کہ وہ پوری زندگی کے لیے یو نو سیلف اسٹیم اٹ از افیکٹڈ. آئی تھنک اوکے, So what is the impact? اوکے, سو آئی تھنک امپیکٹ تو ہمیشہ سے رہتا ہے, اور اسپیشلی اگر جو چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہیں, ایون ریسرچ اور سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ جو ایکسپیرینسز یا ایکسپوجر یا جو آپ کے اس طرح ٹراما جو بچپن کا ہوتا ہے چائلڈہڈ کا, وہ اس کا امپیکٹ آپ کے ایڈلٹہڈ تک رہتا ہے. وچ از وائی آئی تھنک زیادہ فوکس اسی چیز پہ کرنا چاہیے پیرنٹس کو یا ایون ایڈلٹس کو کہ منیمائز کر سکیں ہم ڈیمیج, کیونکہ اوبیسلی یہی جو بولنگ آپ کرتے ہیں بچوں کے اوپر وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ان کے ایڈلٹ بیہیویئر میں, اینڈ سم ٹائمز یو نو it can lead to even suicide or harm towards the society. So I think meri alhamdulillah I've been blessed in this regard ki my father was very strong in this. So whenever I was bullied, I remember I used to come home crying. bahut time roti rehti thi for hours because I was a sensitive child, and I'm still a sensitive person, but obviously insaan evolve karta hai. I remember he used to say کہ he used to ask me کہ کیا مسئلہ ہوا ہے, کیا بولا, تو میں ان سے کہتی تھی کہ مجھے کسی نے اس طرح سے بلی کیا ہے اس بات کے اوپر. اینڈ یو نو بلی بھی صرف ایک کامنٹ نہیں ہوتا, پراپر موکری ہوتی ہے, وہ آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. سو ہی یوز ٹو سے کہ ٹھیک ہے آپ بیٹا آپ رو کر تو آ رہی ہیں, لیکن مجھے اب یہ بتائیں کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈیل ود دس, واٹ از دا سولوشن, یو نو یو آر ٹیلنگ می دا پرابلم بٹ ٹیل می دا سولوشن. سو آئی نیور ہیڈ این آنسر. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا یہاں پہ آ کے رونے سے بہتر ہے کہ وہاں تھوڑا سا جواب دے کر آیا کرو, یو آر مائی ڈاٹر, ٹھیک ہے, سو بی اسٹرانگ. فار ایگزامپل اگر میں آپ کے پاس نہیں ہوں گا یا اف آئی ایم ناٹ اراؤنڈ یو, تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈیل ود اٹ. تو بی اسٹرانگ انف کہ آپ جواب دے سکیں. تو آئی تھنک فادر پیرنٹس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے, اسپیشلی فادرس کا. میری لائف میں فادر کا بہت میجر رول تھا, بٹ امپیکٹ یہ ہے کہ سیلف اسٹیم ایشوز ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ مائنڈ یو نو ایڈمیٹنگ دس کہ بچپن سے لے کر اب تک آئی ہیڈ سیویئر سیلف اسٹیم ایشوز تھی کہ آئی اسٹل اسٹرگل ود دیٹ ان مائی پرسنل لائف, ان مائی پرسنل ریلیشن شپس, ان مائی پروفیشنل ریلیشن شپس ایون. بٹ
آہستہ آہستہ انسان سیکھ جاتا ہے, بٹ اٹس ناٹ نیسسری کہ ہر انسان سیکھ سکے. مے بی جو ایکسپوجر, جو ایکسپیرینس میرے ہیں وہ شاید کسی اور کے نہ ہو سکے, کسی اور کو وہ چانس نہ مل سکے. سو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ اس بیہیویئر کو اسٹرانگلی ڈسکریج کرنا چاہیے ایٹ ویری ویری جونیئر لیول, تاکہ یہ چیز آگے ٹرانسلیٹ ہی نہ ہو پائے. اصل میں وہی نا, دا تھنگ از کہ اسکول میں اگر 30 بچے ہیں آپ کی کلاس میں اینڈ ایک ٹیچر ہے, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینیج دس انلیس دا ایڈمنسٹریشن نوز وٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ. فرسٹلی کہ بلینگ ہے کیا, اسے ہوتا کیا ہے, اس کے امپیکٹس کیا ہیں, اینڈ دین سو وی یوز ٹو مطلب میں ایک پرائیویٹ اسکول میں جاتا تھا تو وہاں ہوتا تھا زیرو ٹالرنس پالیسی ہے بلینگ کے پرابلم ہوتا ہے, بٹ دیٹ واز نیور ریفلیکٹیڈ ان دیئر ایکشنس. سو اگین وہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو آئی کمپلیٹلی ایگری کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں تو پراپر پالیسی ہونی چاہیے جس کے اندر وہ اسٹیپس ہوں کہ اچھا اگر اف یو سی اے چائلڈ گیٹنگ بلیڈ تو ٹیچر نے کیا کہنا ہے, واٹ از دا رسپانس لائک, جیسا فرسٹ ایڈ کا ہوتا ہے, مطلب آپ یا کوئی بندہ لائف تھریٹنگ سچویشن میں جاتا ہے تو دیر از آلویز دیٹ ایس او پیز کہ اچھا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اسی طرح کے ٹیچرس کی اور انسٹیٹیوشن کے جو باقی ایڈمنسٹریٹو ممبرز ہیں اگر ان کی ٹریننگ اتنی کر دی جائے دیٹ یو آر اسینشلی یو نو ایگزیکٹلی وٹ ٹو ڈو. اور بلینگ کے اندر جو دوسری چیز ہے جس کو قابو, ایک تو بلی خود ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ہے, دیٹس اینمی نمبر 1 رائٹ, بٹ دین دیر دا چیئر لیڈرز ایز ویل, جو وہ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں, جو کہ گھر جا کے یہ تو کہتے ہوں گے کہ ہم تو کسی کو بلی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ہم تو صرف ہنس رہے تھے, ہم تو صرف ویڈیو بنا رہے تھے, یو نو آل آف دیٹ, یا ہم نے بڑی کوشش کی لیکن وٹ ایور, صحیح ہے. لیکن آئی تھنک دے ہیو اے بگر رول ٹو پلے کہ بھائی تم ہونے کیوں دے رہے ہو, لائک اف دیر 10 آف یو اینڈ دیر از 1 آف ہم اور ہر اور وٹ ایور, تو اگر تم اسے کنٹرول کر لو گے تو وہ نہیں کرے گا, وہ فیڈ کرتا ہے نا اسے انرجی کے اوپر کہ یو نو, اینڈ دین اسی کی پروٹیکشن میں یا اسی کی آڑ میں یو سی اے لاٹ آف ادر پیپل گیٹنگ بلی, بٹ بیکاز آئدر یو آر بلیڈ اور آر یو آر بلی, دیٹس دا چوائس دیٹ یو ہیو ان اسکول, رائٹ, کہ یو ہیو ٹو چوز اے سائڈ. یہ مینٹیلٹی جو ہے نا, یہ پورے بچوں سے جب تک بات نہیں کی جائے گی, جب تک اس کو نارملائز نہیں کیا جائے گا ایجوکیشن سسٹم میں, تب تک اس کا ہو نہیں سکتا. بٹ افسوس ایسا ہوتا نہیں ہے. سو اوکے, سو وٹ از مائی نیکسٹ کویشچن از کہ بولینگ ان ورک پلیسز, ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ ہیپنس؟ از اٹ اونلی ان ٹرمز آف کہ باسز کر رہے ہوتے ہیں, از دیٹ دی تھنگ, اور از اٹ کہ کالیگس بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں, وٹ ایور کلیگس بنا رہے ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, بیکاز میں نے کوئی کارپوریشن میں کام نہیں کیا. سو وٹ ایور بلینگ ان آرگنائزیشنس. آئی تھنک جو آپ نے پہلے بات کی ہے, آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ ایز ویل, کہ اسکولس میں ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے صرف ایجوکیشن, جو بیسک ایجوکیشن ہے, ہمارے جو میجر سبجیکٹس ہیں اس کے اوپر, ایگزیکٹلی, پر ہمارا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بچوں کو بچپن سے ایتھکس بھی سکھانے ہیں. انہوں نے صرف انجینئر یا ڈاکٹر یا آرٹسٹ نہیں بننا, انہوں نے ہیومن بینگ بھی بننا ہے, انہوں نے ایک سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ بھی کرنا ہے ان اے پازیٹیو وے. ہم اپنے بچوں کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پروفیشنل لائف میں ایس کرنا ہے, ہم کو یہ نہیں بتاتے کہ دیر از اے لائف بیانڈ پروفیشنلزم ایز ویل. آپ نے ایک اچھا انسان بھی بننا ہے, آپ کا ایک ملٹیپل ہیٹس ویئر کرنی ہے بہت سارے ٹائمس کے اوپر. سو آئی تھنک یہ بتانا بچے کو, مارننگ اسمبلی تو ہم کروا لیتے ہیں, ہم 10 آؤٹ آف 10 بھی دلوا لیتے ہیں, ہم ایک اسٹار بھی دے دیتے ہیں بچے کو, لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ بچے جو آپ نے سوچنا ہے, جو آپ نے بولنا ہے, وہ آپ کا تھاٹ پروسیس کیسا ہونا چاہیے, آپ نے کس طرح کیا واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو ہم بتاتے نہیں ہیں. آئی تھنک بہت ضرورت ہے کہ ہم اخلاقیات کو ایٹ لیسٹ انٹروڈیوس کرائیں آن اسکول لیول, اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس کو بھی ایجوکیشن دینی چاہیے, کیونکہ موسٹلی بچے سیکھ کے کس سے آ رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس سے. تو پیرنٹس کو وہ نا اکنالجمنٹ ہی نہیں ہوتی کہ ہم کیا بول رہے ہیں, ان کے لیے بہت نارمل ہے. تو اوبیسلی جیسے آپ کارپوریشنس کی بات کر رہے ہیں, یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اف آئی ایم اے بلی اور میں کسی کو کانسٹنٹ بلی کر رہی ہوں, اینڈ آئی تھنک اٹس ویری نارمل, مجھے کسی نے روکا ہی نہیں کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کبھی بھی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جب میں بڑی ہوئی ہوں اور میں سیم بیہیویئر میں مجھے کوئی بندہ برا لگ رہا ہے, یا میں کسی سے انسیکیور فیل کری ہوں, میرے میں وہ ٹینڈنسی ہوگی کہ یار ٹھیک ہے, اٹس ویری نارمل کہ میں اس بندے کو کچھ بھی کہہ دوں. تو اور اوبیسلی اگر اگلا بندہ کچھ نہیں بول پائے گا یا وہ بیچارہ ویک ہے, ڈیفینسو ہو جائے گا, تو میں اوبیسلی میں زیادہ اس طرح اسٹرانگ ہو جاؤں گی. میں نے دیکھا ہے کہ جو بلی ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ جو بلی انیبلرز ہوتے ہیں نا, ابیوز کے ساتھ ابیوز انیبلرز ہوتے ہیں, وہ زیادہ کنٹریبیوشن دیتے ہیں اس چیز کے اندر. وہ اس کو ہائپ اپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی آ گیا کہ یہ بولے نا کہ نہیں, دس از رانگ, یو کین ناٹ ڈو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو وہ کارپوریشنس کے اندر بھی آئی ہیو فیسڈ لاٹ آف بلینگ کہہ سکتے ہیں فرام باسز. تو ٹھیک ہے وہ بھی ہے, لیکن کلیگس تو یو نو
بہت زیادہ. ایون ابھی ریسنٹ ایگزامپلز ہیں بہت زیادہ. موکری ہوگی ویٹ کے اوپر, کسی نے ویٹ گین کر لیا اس کا مسئلہ ہے, کسی نے ویٹ کم کر لیا اس کا مسئلہ ہے. اگر وہ تھوڑا ہیلدی ہے تو وہ کھاؤ کم, آپ تو بہت کھاتی ہیں, آپ تو بڑے کھاتے پیتے خاندان سے ہیں. تو اس طرح کے سٹل ریمارکس جاتے اٹھتے بیٹھتے بول دینا ڈسٹربنگ ہے. unnecessary. ایگزیکٹلی. اینڈ کمنگ دس فرام سم ون, میں جس کو جانتی بھی نہیں ہوں, میں جوائننگ کا سیکنڈ ڈے اینڈ سم ون از ٹیلنگ می یار آپ بہت کھاتے پیتے خاندان سے ہیں. دیٹ از مائی پرابلم. میں اپنے خاندان کا کھا رہی ہوں. اپنی طرف سے فنی ہو رہا ہوتا. ایگزیکٹلی. اور مطلب اپنی طرف سے آپ ریپر بلڈنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے ریپر بلڈنگ نہیں ہوتی. اگر آپ نے اسکول کالجز میں اچھی تعلیم حاصل کی ہے, یونیورسٹی میں سبجیکٹس پڑھے ہیں, تو آپ کو پتہ ہوگا ریپر بلڈنگ کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں. اس طرح سے انٹروڈکشن میں نہیں ہوتا. بیسک انٹروڈکشن آ کے ویسے ہی مجھ سے مانگ لیں. آپ کو میرے ویٹ پہ کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی کین سی مائی سیلف. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل می ہاؤ آئی لک. اینڈ اب پہلے آئی واز اے ویری شائے چائلڈ. بچپن سے آئی واز ویری شائے, ویری ڈیفینسو. آئی یوز ٹو گو ان مائی اون شیل. میں روتی رہتی تھی اور میں بہت زیادہ اینٹی سوشل ہونا شروع ہو گئی تھی. لیکن پھر میں نے ریئلائز کیا کہ ایسے نہیں چلے گا. میں کب تک اس طرح سے ڈر کے بیٹھی رہوں گی. میں اپوزٹ جینڈر سے مجھے بہت مسئلہ ہوتا تھا بات کرنے میں مجھ سے بالکل بات نہیں ہوتی تھی, اور ان کی طرف سے بھی مجھے بولنگ ہوتی تھی یونیورسٹیز کے اندر. پھینچی میٹیریل ہو اور اس طرح ہو, شکل نہیں دیکھنی تمہاری, شکل دیکھ کے ڈر لگتا ہے, اور اپنی شکل بہتر کرو, اور ساری اس طرح کی چیزیں. تمہاری شکل ہے وہ ایوریج لڑکی جیسی نہیں ہے. اس طرح کی بہت سارے کامنٹس سننے کو ملتے ہیں, اور اس ٹائم بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے, آئی ڈڈ ناٹ سائن اپ فار دس. لیکن ٹھیک ہے, لائف گوز آن. اوبیسلی آپ کو آہستہ آہستہ پتہ رہتا ہے. لیکن اگین آئی ووڈ سے کہ اس سے بہت زیادہ نیگیٹیو انرجیز بھی آپ کے اندر ایکیومولیٹ ہوتی ہیں. آئی ہیو پرسنلی ایکسپیرینس. بہت ریج آتا ہے, بہت سیڈنس آتی ہے, بہت ایمٹینس فیل ہوتی ہے. ہر بندے کا شاید اسے ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. سو آئی تھنک بات کرنے کے لیے کوئی بندہ ہونا چاہیے. اور دوسرا, جو بلی ہو رہا ہے نا, اس کو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی پین کو ایکنالج کرے خود سے. انڈر دا رگ برش کرنا از ناٹ دا رائٹ بیہیویئر. آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ آف لائف آئی ووڈ سے کہ اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے, آپ اس کے بارے میں اوپنلی اپنا اینگر یا آپ کا کوئی بھی فرسٹریشن ہے, آپ اس کو ایکسپریس کریں ان اے ہیلدیئر وے کہ دس از ناٹ رائٹ, آئی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دس, یو شوڈ ناٹ say this again, I do not feel this is right. آپ مجھ سے کوئی اور بات کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی میری ایک کالیگ ہے at my recent work place, I would not name her, but she is always behind my back کہ وہ ہر وقت مجھے کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے. کبھی اس کو میرے بالوں سے مسئلہ ہوتا ہے, کبھی اس کو میری شکل سے مسئلہ ہوتا ہے, کبھی اس کو میرے رنگ سے مسئلہ ہوتا ہے, کبھی وہ مجھے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم پلاسٹک سرجری کرا لو. شی از آلویز گیونگ می unnecessary suggestions, and ابھی فی الحال تک I have tried ignoring her, but now I know that there is a certain point, اس کے بعد I have to tell her that this is not acceptable and you have to back off. Yes, back off. So this is very important کہ آپ کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. بلیز کے ساتھ ڈیل کرنا بہت ضروری ہے, بیکاز obviously ہم اس کو 100% ختم نہیں کر سکتے سوسائٹی سے, کسی بھی سوسائٹی سے ختم نہیں کر سکتے. سو دا بیسٹ پارٹ از کہ ایک تو اس کو ڈسکریج کیا جائے, اوپنلی ڈسکریج کیا جائے. سینئرز ہوں, جونیئرز ہوں, پیرنٹس ہوں, بچے ہوں, ڈسکریج کریں اور اس کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھیں ان اے ہیلدیئر وے. آئی تھنک کہ جو مطلب ایک تو آپ نے جو کامنٹس دیں اوبیسلی وہ کافی میں نے تو نہیں کبھی اتنے فیس کیے, so I can't obviously relate, but it seems like a lot of people show a lot of concern for you. Exactly. And how you look and all of that. نہیں, it's pretty terrible کہ یار مطلب it just like knowingly کہ اس میں اس بندے کی کوئی غلطی نہیں ہے. whatever is created وہ ہم تو سارے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کریٹ کیا, تو یہ وہ تو کسی کی جو بھی کریشن ہے اس I mean for you it may be something, for keep it to yourself man. I mean جو بھی آپ کا مسئلہ ہے بھائی, keep it to yourself. I'm not asking for it. لیکن I think یہی ہے کہ وہ I think this is the Pakistani way of doing things as well کہ اپنے کام کی بجائے آپ دوسرے کو جو ہے وہ اس میں ڈالیں. And I think yes it is a great skill to have when you can stand up for yourself. بیشک وہ bullying کے through یا otherwise a lot of people are not bullied and still they don't know how to stand up for themselves. تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں سے for you it may have given you some sort of a strength کہ یار now I know how to after a lot of pain obviously, but it must have given you a lot of strength as well کہ مجھے پتا ہے میں نے کیا بات کرنی ہے. that sort of gives you confidence. people know یار کہ اچھا سے don't mess with them. میرے ساتھ بھی I think میرے ساتھ جو بولنگ ہوئی ہے ان اسکول وہ بھی ان سارے فیکٹرز کے ساتھ جو آپ نے سارے بولے ان کے ساتھ بھی ہوئی ہیں, بٹ مجھے وہ کبھی ایک تو اتنی زیادہ نہیں ہوئی کہ میرے پہ اس کا کوئی امپیکٹ آتا,
اینڈ دوسری بات یہ کہ آفٹر اے سرٹن وائل آئی جسٹ گاٹ ٹالر اینڈ بوائز اف یو گیٹ ٹالر سو اٹس بریلینٹ رائٹ. سو ایک I was able to find my space somewhere. So it was relatively easier for me in that sense. But yes, بچپن میں ہوئی بھی ہو تو وہ I always thought that I was not that great of a fighter. کیونکہ میں کبھی پھٹا کیا نہیں تو I didn't know کہ یار کوئی یہ بھی سین ہوتا ہے, کوئی اسکل ہے جو سیکھنا ہے جو مجھے نہیں پتا تھا. So I was always scared of fighting. So ہمارے اسکول میں ایک بار یہ ہوا تھا کہ 32 of my seniors wanted to beat me up. ٹھیک ہے, ان پراپر گینگ سین ہوتا تو ہمارے جو سینئرس تھے وہ بہت انفلوئنشیل لوگوں کے بچے تھے اس زمانے کے انفلوئنشیل. اینڈ کوئی کر دی ہوگی, آئی ایم شیور میں نے کی ہوگی بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے باتیں کرنے کا بہت شوق ہے, لیکن میں نے کوئی بات کر دی ان کو اور انہوں نے جو ہے وہ ایک ایکا بنا لیا کہ اس بندے کو میں نے نہیں چھوڑا. بٹ آئی رین آف, سو آئی واز ناٹ گونا گیٹ بیٹن اپ بائی 32 پیپل اینڈ شو کہ میں کوئی بریو ہوں. یہ کوئی سین بچنے کا کوئی سین بھی نہیں. یا آئی جسٹ رین آف. ٹھیک ہے, لاٹ آف مائی فرینڈز ہیلپ می آؤٹ ان دیٹ اینڈ آئی رین آف اینڈ دین بعد میں نیگوشیشن سے وہ مسئلہ سالو ہو گیا. بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ even in the best of schools in Pakistan, even in the best of خاندان in Pakistan, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بولنگ ہو رہی. اور سب سے ورس بات اور سب سے افسوس والی بات یہ ہے کہ ہم اس کو لنک کرتے تھے صبر کے ساتھ. آپ پیرنٹس کو, میں بچپن میں جب آپ جا کے اپنے پیرنٹس کو بتاتی تھی تو پرابلی مائی موم واز اوبیسلی وہ تھوڑا ایموشنل ہوتی ہیں اور تھوڑا چاہتے ہیں کہ ذرا پیسفل طریقے سے چیزوں کو کنکلوڈ کریں. تم لوگ کہتے ہیں آپ صبر کر لیں, آپ صبر کر لیں. یہ کہنا بہت آسان ہے کسی بھی بندے کے لیے, کسی بھی ٹراما کے لیے. آئی تھنک وہ بولنگ ہو, وہ مطلب کوئی بھی ابیوزو ایکسپیرینس ہو, یہ کہنا کہ صبر کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہوگا, چپ کر جاؤ, چپ کر کے آپ ایکچولی زیادہ آپ ظلم کے آپ ایگزیکٹلی انیبلر بن رہے ہیں. اگر آپ روکیں گے ہی نہیں اس چیز کو, کہیں تو کہیں نہ تو آپ کو روکنا ہے نا اس کو. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پورا ٹائم آپ 100 ریمارکس اپنے بارے میں برے سن رہے ہیں اور آپ اوبیسلی آپ کی پرسنالٹی پہ انفلوئنس ہوتا ہے, ورڈس کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے اپنی زندگی کا سب سے ہرٹفل کوئی ایکسپیرینس بتائیں یا کوئی ورڈ بتائیں, آپ کو کہیں 5-10 سال پرانی بات بھی یاد رہ جائے گی. بالکل ایسے ہی, کیونکہ وہ چیز آپ پہ امپیکٹ کرتی ہے اینڈ اٹ ایکچولی ہنڈرز کہ آپ کی گروتھ کو ہنڈر کر رہی ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں نا, آپ کے دماغ میں وہ ورڈز ایکو ہوتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا, یا میرے میں یہ برائی ہے یا میرے میں اچھائی, جو بھی. سملرلی پازیٹیو ورڈز بھی آپ کو بہت اوپر لے کے جاتے ہیں, آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے. آپ کا ریلیجن آپ کو ایگزامپل دیتا ہے کہ آپ ابیوز کو نہ برداشت کریں. آپ کربلا سے لے کر کسی بھی انسیڈنٹ کو اٹھا لیں, آپ کو کہیں پہ بھی اسلام یہ نہیں کہے گا کہ آپ ظلم برداشت کریں, آپ بدتمیزی برداشت کریں اور آپ چپ کر کے جی آپ مجھے جوتے ماریں. ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. آئی تھنک ہمیں یہ گلوریفائی کرنا چھوڑ دینا چاہیے کہ آپ صبر کریں, آپ خاموش ہو جائیں, آپ سائڈ پر ہو جائیں. آپ سائڈ پر ضرور ہوں, آپ چانس ضرور دیں, لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دس از گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈس تو دین یو شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ اسپیک اباؤٹ اٹ انسٹیڈ آف جسٹ بینگ اے وکٹم. وکٹمائزیشن تو کسی چیز کا حل نہیں ہے. ہاں یہ وکٹم یار اس پہ میرے ڈفرینٹ اوپینینس ہیں وین اٹ کمز ٹو بینگ اے وکٹم. آئی مین اگین اگر آپ مینٹلی اتنے اسٹرانگ ہوں صحیح ہے تو پھر آپ وکٹم مینٹیلٹی میں نہیں جائیں گے. لیکن ان اے لاٹ آف پلیسز, ان اے لاٹ آف ٹائمس آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے اینڈ آپ کو پہلی دفعہ زندگی میں وکٹم مینٹیلٹی کا نا ایک یو بیکم دیٹ, یو ڈونٹ نو دیٹ رائٹ. اس دفعہ ہو سکتا ہے آپ وکٹم اصل میں ہوں, ٹھیک ہے, تو فٹ ہے, یو کین بی sobby about it and all of that. اگلی دفعہ جب آپ کے ساتھ کچھ نہیں بھی ہوا ہوتا نا, like any failure comes in your life or anything bad goes on, تو آپ پھر واپس اسی شیل میں جانا شروع کر دیتے ہو and you blame the world, you blame everything else and all of that. اور then it's a very slippery slope. Then every time you're a victim, every time even when things are going right, you think that you're a victim, and that's the worst place that you can actually be, because you will, آپ کی ساری progress رک جائے گی. آپ کو ایک کوئی فیلئر ہوتے ہے, کوئی چیز خراب ہوتی ہے, اس میں آپ کو اپنا آپ غلط کبھی بھی نہیں نظر آئے گا, جس کا مطلب آپ کو زندگی میں بھی اپنا آپ کبھی غلط نہیں نظر آئے گا, which means you will never be able to fix it. So I think یہ بہت امپورٹنٹ ہے for anyone who's being bullied is کہ دیکھو جیسے اگر پیرنٹس ہیں, پیرنٹس کو لگتا ہے ہم ایک دو دفعہ بات کریں گے پھر ایڈمنسٹریشن آپ کے پیچھے پڑ جائے گی, all of that which actually happens. نیوسنس بن جائے ان کے لیے, صحیح, یا تو اسکول سے وہ نکال لیں گے, یہ ہوگا. دوسرا یہ کہ ان کو کہیں بھائی لے کے آؤ, سولوشن لے کے آؤ, آئی ایم گیونگ یو منی فار اٹ اور وٹ ایور سروس. اب ہمارے اسکول میں ہم یہی کرتے ہیں نا, ہماری تو پراپر یہ ہے کہ جو ہی وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے بندہ, اس کے سارے ارد گرد کے دوست شوز آ جاؤ شاباش, ٹھیک ہے, پیرنٹس کو بلا لیا اور ہم بیٹھ گئے. اب ہم نے کہا جی یہ بولنگ ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا سین ہے, گھر میں بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. دیر واز اے چائلڈ ان اسکول ویری ریسنٹلی, وہ آتے جاتے ایک بچہ آتا تھا, اس کو چپیڑ مارتا تھا کمر پہ, کبھی ادھر ادھر, ٹھیک ہے. تو
اس سے جب بچے سے پوچھا اس نے کہا مجھے جی گھر میں مارتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے گھر والوں سے پوچھا, انہوں نے کہا بکواس کرتا, ہم نہیں مارتے. they might not accept this. No, they did. They know. We know کہ وہ پہلے مارتے تھے کیونکہ لمبا چل رہا ہے, صحیح ہے, لیکن وہ اب اس کے دماغ میں وہ یہ کہ I can get away with it, like it's a victim thing نا. It's a no, so he's now becoming a victim. ہمیں اس بندے کے مائنڈ میں گھس کے تو آئیڈیا نہیں ہوگا. سم ٹائمز ٹراما بچپن میں ہوتا ہے, لیکن کسی ایک پوائنٹ, ایون نارسسزم یہ کہتا ہے کہ نارسسزم بچپن سے ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ نارسسسٹ پیدا ہوا ہے, وہ کسی ایک پوائنٹ پہ جا کے نا ٹریگر ہو جاتا ہے. اور جو آپ نے کہا نا غلطی نہ ماننے والی بات, دس از ایکچولی اے نارسسسٹک ٹریٹ, کہ آپ نارسسزم میں ہوتا یہی ہے کہ آپ اتنے ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, اتنے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں فرام دا ریالٹی کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میری غلطی نہیں ہے, میرے آس پاس کے لوگ برے ہیں, میری سچویشنز خراب ہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں. دس obviously victim mindset کی ایک وہ کہتے ہیں نا ڈاؤن سائڈ بھی ہے, فلپ سائڈ بھی ہے اس کی. تو it took us like 2-3 parent meetings and calls and all of that to reach a solution, اور اب وہ ایزی ہو گیا. So but what was important was کہ وہ جو سائڈ والوں کو جب ہم نے پکڑا ہے نا, صحیح, اور ان کے پیرنٹس ان کی جا کے گھر میں بیچتی ہیں کہ یار تم لوگ کیا کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو وہ سپورٹ میں ناکام ہوئی. سلولی اینڈ گریجولی ٹک اے بٹ آف ٹائم, 1-2 ہفتے لگے, لیکن سیٹل ڈاؤن کر گیا. سو دیر آر ویز ٹو ڈو اٹ اف پیپل وانٹ ٹو ڈو اٹ, ٹھیک ہے. اینڈ دا اونلی تھنگ از کہ پیرنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, گو ٹو یور ایڈمنسٹریشن, ٹیک 2, 5, 4, 6, 7 پیرنٹس اینڈ سے یار لیٹس کم اپ ود اے پالیسی کہ پیرنٹس کو ہم نے کب انوالو کرنا ہے, SOPs کیا, وہ آپ SOPs ہر اسکول کے بچے کو دیں, ان کے گھر والوں کو پتا ہو کہ یار اچھا دیز آر ریسیپیز, اف یور چائلڈ از اے بلی وی گوئنگ ٹو ٹاک ٹو یو, اف یور چائلڈ از بینگ بلیڈ وی گوئنگ ٹو ٹاک ٹو یو, اف یو آر اے بلی انیبلر دیز آر دا ڈیفینیشنز, لوک اراؤنڈ یو. بچوں سے بات کریں گے نکل آتا ہے, بٹ ہمارے یہاں فوکس نہیں ہے نا پیرنٹس کا. مطلب پیرنٹس تو جا کے اپنے بچے کے لیے کیسے ہیں جن کو وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, اوبویسلی کرتے ہیں, لیکن یہ بھی پھر اتنا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ یار سوسائٹی میں یا ان کے جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کا بہت بڑا رول ہے, جس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. خیر, کیا پھر سے بتانا کویشچن. جو شخص بلی کر رہا ہے اس کی زندگی میں بھی کوئی مسئلے ہیں جو وہ نکال رہا ہے. ہاں اچھا, ہاں سو صحیح ہے. تو ہیرا نہیں تو میں پوچھ رہا ہوں سوال, ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی, صحیح ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب جو بندہ بلی کر رہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دی بلی, صحیح ہے, جو بلی کر رہے, ڈو یو تھنک کہ ہی از آلسو کمنگ فرام اے پلیس آف پین, اینگر, a lot of that. A lot of my friends جو بلیز تھے were bullied by their bigger brothers and sisters and all of that. تو وہ ایگزیکٹلی وہی حرکتیں جو اس کے ساتھ گھر میں یا گراؤنڈ میں یا گلی میں ہو رہی ہوتی تھی, وہ آ کے اسکول میں ان کو ٹیسٹ کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو یو نو ہو یو آر, کیونکہ تم میری ساری پوڈکاسٹ دیکھتے ہو. خیر, تو ڈو یو تھنک دیٹس دا کیس؟ آئی تھنک یس, بہت زیادہ وہی بات ہے کہ ہم بلی جو وکٹم ہے اس کے اوپر تو فوکس کرتے ہیں, لیکن جو بندہ بلی کر رہا ہوتا ہے ہم اس کے روٹ کاز یا انڈر لائن بیہیویئر پہ فوکس نہیں کرتے. تو ہمیشہ کسی بھی بندے کا جو بھی بیہیویئر ہے نیگیٹو پازیٹیو, آپ ہمیشہ ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں کہ روٹ کاز کیا ہے. کسی بچے میں اگر وہ چیخ رہا ہے, اگر وہ گالیاں دے رہا ہے, اگر وہ کسی کو بلی کر رہا ہے, تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. بچہ پیدائشی تو بلی پیدا نہیں ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ اس نے دیکھا ہوگا, کچھ نہ کچھ اس نے ایکسپیرینس کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ اس نے ایسا مطلب اس کا کوئی ایسا پین کا ایپیسوڈ گزرا ہوگا اس کی وجہ سے وہ ایسا بن گیا. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس روٹ کاز لیول پہ جا کے اس چیز کو ایڈریس کریں. آپ اوپر سے تو کہہ دیں گے بیٹا بلی نہیں کرنا, بیٹا یہ غلط بات ہے, بیٹا ایسے نہیں کہنا چاہیے, لیکن اس کی ٹیمپریری تو ٹیمپریری فکس ہے نا. آپ نے بینڈ ایڈ لگا دی, آپ نے وونڈ کے ڈیپتھ پہ جا کے دیکھا ہی نہیں کہ وونڈ کو اسٹچ کی ضرورت تھی یا ایکچولی بینڈ ایڈ کی ضرورت تھی, یا وونڈ کو پیار کی ضرورت تھی. موسٹ آف دا ٹائمز جو ہماری اینگر بھی ہوتی ہے یا ہم کوئی غلط بات بھی غصے میں کر جاتے ہیں, وہ دیٹ از کمنگ فرام پلیس جہاں پہ ہمیں درد ہو رہا ہوتا ہے, جہاں پہ ہمیں ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں اس جگہ پہ مے بی ریئشورنس کی ضرورت ہوتی ہے, مے بی ہمیں پیار کی ضرورت ہوتی ہے, مے بی ہمیں خیال کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں اپنے پیرنٹس سے یہ ریئشورنس چاہیے کہ بیٹا ہاں میں تمہارا خیال کرتا ہوں. موسٹلی پیرنٹس کیا کرتے ہیں, کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں بچوں میں. وہ زیادہ بہتر ہے تم سے, تمہارا کزن زیادہ مارکس لے کے آ رہا ہے, وہ تم سے بہتر ہے. یہ ایون سبلنگس میں سبلنگ رائیولری کو انیشیٹ کرتا ہے. پیرنٹس سے بہت اوپنلی کمپٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. دس از اے ویری ویری ڈسکریجنگ بیہیویئر, نہیں کرنا چاہیے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ بتایا جائے کہ آپ اپنے بچے کے بیہیویئرس پہ نظر رکھیں. آپ نے صرف اس کی کاپی یا اس کا ہوم ورک چیک نہیں کرنا, اس کی ڈائری چیک نہیں کرنی, اس کا رزلٹ کارڈ چیک کرنا آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. آپ کے اوپر یہ فرض ہے, یہ رسپانسبلٹی ول بی آسک فار اٹ, کہ آپ نے اس کی مینٹل نرشمنٹ کے لیے, اس کی ایموشنل اسٹیبلٹی کے لیے کتنا کام کیا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کا بچہ رو رہا ہے یا آپ کا بچہ چیخے مارا ہے, ٹینٹرمس ہو کر ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, اس کے پیچھے انڈر
अंडरलाइन कॉज क्या हो सकती है. मे बी मेरा बच्चा इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि वो ना नहीं सुन सकता. मे बी मेरे बच्चे को मेरे सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है. सिर्फ रोटी बेड दे देना या छत दे देना, एग्जैक्टली ये बेसिक नेसेसिटीज देना पेरेंटिंग भी नहीं है. प्यार नहीं है, पेरेंटिंग भी नहीं है. प्यार तो बहुत सारी चीज़ों में होता है. और मसला ये है कि हम प्यार का फोकस रखते हैं बचपन से, बस प्यार कर लिया, पुछ पुछ करना प्यार नहीं होता. बहुत चीज़ें आपको वर्ड से. आई रिमेंबर मुझे बचपन में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेज हैं. ब्राउन पेरेंटिंग में हम सबको पता है, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स. मे बी मैं जब व्हेन आई बिकम अ पेरेंट तो मुझे भी मसला होगा. लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है ब्राउन पेरेंट्स के अंदर थोड़ा सा ये टेंडेंसी है कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते. अगर आप उनके पास बड़े होके भी जाते हैं, आई हैव undergone therapy as well. So my psychologist used to say कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को अपोलोजाइज़ करना सिखाएं. और वो कैसे सिखाएंगे जब हम खुद उनसे अपोलॉजी लेंगे. हम उनसे कह सकते हैं बेटा आई एम सॉरी आई लैश्ड आउट ऑन यू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. या हम आपस में इवन स्पाउसेस जब लड़े होते हैं तो भी ऐसा होता है कि बच्चा उस चीज़ को, एक्शंस को देख के चीज़ें पिक, उसको लगता है इट्स ओके टू शाउट, इट्स ओके टू अब्यूज़. आई रिमेंबर हमारे फैमिली में एक बच्चा होता था, सो वो बहुत ज़्यादा गालियाँ देता होता था आके ना नॉर्मल सोशल सेटिंग्स के अंदर या पार्टीज़ में. तो उसकी दिन उसकी फुप्पो थी या उसके मामू थे, उन्होंने पूछ लिया कि आप इतनी गालियाँ क्यों देते हैं. तो उसने कहा मामा पापा को गालियाँ देती हैं. तो बच्चे ने बोल दिया उसमें बेध्यानी में आके. तो बच्चा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से वो क्यूज पिक कर रहा था. फादर के बिहेवियर से करते हैं लोग. इवन ये जो आपकी वायलेंस होता है जिसमें आप पैसिव एग्रेसिव वायलेंस होता है, जो आप दरवाजे मार रहे होते हैं, चीज़ उठा के फेंक रहे होते हैं, मोस्टली होता है आप फादर्स को देखते हैं बचपन में इस तरह की चीज़ें करते हुए. आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप जब बच्चा दुनिया में लेकर आ रहे हैं और जब उसकी परवरिश करने लगे हैं तो आपने क्या क्या रिस्पॉन्स, अपने बिहेवियर को फिक्स करना है. बच्चा, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बहुत अच्छी बात की थी कि जब आपका बेबी आपके गोद में आता है ना तो आप तो पेरेंट बन गए हैं, ठीक है, बच्चे को आप सिखा रहे हैं, आप खुद भी बहुत सीखते हैं, आप पेशेंस सीखते हैं, आप इवॉल्व होते हैं बच्चे के साथ. मैंने क्या नहीं करना, मेरा क्या नेगेटिव बिहेवियर है जो एक छोटे बच्चे के ऊपर या उसके दिमाग के ऊपर गलत इंप्रेशन डाल सकता है. But these are the sort of people we're talking about जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर है. लोग इतने अवेयर ही नहीं है ना. लोगों को इतना, अगेन बैक टू द सेम थिंग, लोगों को पता ही नहीं है ये चीज़ें कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है. उनका सर्कल इतना छोटा होता है. एंड द अदर थिंग इज़ कि उनका अपना एक्सपीरियंस इतना बुरा है. लाइक पिछले जो पेरेंट्स हैं, आप पिछले जनरेशन के पेरेंट्स देखो तो ये जो आप बातें कह रहे हो, ये तो वो ये कहते हैं कि फ्यूचर की कोई बात है, अभी ये नहीं हो सकता, ठीक है. और वो ये कि फ्यूचर में अब वो बातें हो रही हैं. बट द थिंग इज़ कि वो कहते हैं वी टर्न आउट फाइन, which they didn't, by the way, ठीक है. A lot of the parents think that they turned out fine के यार मेरे अपने दोस्त थे. एंड आई आस्क दिस क्वेश्चन, मैं क्योंकि मुझे शौक है लोगों से साथ सवाल पूछने का, तो आई जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन. मैं ग्रुप 7-8 लोग बैठे थे, मैंने उनसे पूछा विल यू हिट योर चाइल्ड. वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, विल यू हिट योर चाइल्ड, ठीक है. और हम अपने 30s में तो यार आई वाज शॉक्ड टू सी कि 2-4 ने कहा हाँ यार मतलब फिट है, क्या मसला है इसमें. एंड आई एम लाइक कि एक्सप्लेन योर सेल्फ, व्हाई डू यू थिंक कि एक निहत्ते, मैंने कहा तुम जानवर को नहीं मारोगे, एग्जैक्टली, लेकिन तुम इंसान को मारोगे, इंसान के बच्चे को. क्योंकि वो कहते हैं कि यार मैं जब मुझे मार पड़ी ना तो मैं सीधा हो गया, ठीक है. मैंने कहा यार सीधे तो तुम नहीं हुए, वो मुझे पता है. सही है, तुम्हें लगता है कि तुम सीधे हुए हो, सीधे तो तुम नहीं हुए, बस तुमने बेहतर गाइड करना शुरू कर दिया चीज़ों को और व्हाटएवर, या यू आर मोर कॉन्शियस अबाउट इट कि अच्छा यार दिस इज नो गो, ये लेट्स फाइंड अनदर वे आउट. बट it's not okay. It's not okay, but still like people, ये लोग पढ़े लिखे हैं, exposed हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा मतलब दुनिया घूमी हुई है and all of that, but जिन चीज़ों की realization नहीं है कि यार it was not okay, ठीक है. I had to tell my father once I had grown up कि यार bro it was not okay, right? And he said yes, I apologize because I did something wrong. I'm like great, मतलब और क्या हो सकता है इसके बारे में. आई डिडंट रियली नीड दैट अपॉलॉजी, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल हिम दैट इट क्रिएटेड अ बिग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ. एंड मैंने उससे बहुत फजूल हरकतें की हैं उसके बाद, एंड इट वॉज नॉट ओके, ठीक है. वाई वुड यू, इज लाइक आई अंडरस्टैंड, राइट. बट उनकी जब मैं कहानी सुनता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि वो 9वें भाई थे 10 में से, ठीक है. तो मेरे और दादा का वन एंड ओनली स्टाइल था कि मारपीट है. सो फॉर हिम इट वॉज लाइक ओके मैन, आई मीन यही होता है, राइट. Normalized था बचपन से. हाँ, अब बात ये है कि creating a discourse about these things like what we're doing right now, सही है, talking about it openly in front of whatever 100 लोग जो मुझे देखेंगे, ठीक है, लेकिन talking about it will create an environment जिसमें कोई बंदा कहेगा अच्छा यार इसके बारे में बात तो करें, कुछ लोग रिलेट करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि यार अच्छा सही है, हो सकता है हमें वर्क प्लेस में देखने की जरूरत है. दूसरी बात ये है कि वर्क प्लेस में स्पेशली व्हेन यू आर एडल्ट्स, आई थिंक यू नीड टू हैव अ टॉक विद द एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाटएवर जो भी आपके बॉसेस हैं, कि भाई it's not okay, right? If it's happening, it's not okay, and we need to come up with a policy which,
ایٹ لیسٹ اس کو تھوڑا کم تو کریں. بٹ لوگ کیوں نہیں کرتے ایسے؟ سوال تو میرا اصل یہ ہے کہ آپ like for you or other corporate members, why didn't you just go up to the people upstairs and say, yeah, this is not okay? Like, what is our bullying policy? The thing is کہ وہی بات ہے, اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. تو ہم پالیسیز میں آئیڈیلی تو ہم سارا کچھ چھاپ دیتے ہیں نیٹ سے کہ یہ جی پالیسی ہے بولنگ کی, اور یو نو ڈسکریمنیشن کی پالیسی, ایچ آر کی بہت اسٹرکٹ پالیسیز ہیں. ان سم آرگنائزیشنز میں پریکٹس بھی ہوتی ہے کہ ایون جینڈر بائزڈ پالیسیز بھی ہوتی ہیں. لیکن دا تھنگ از میں نے پرسنلی ورک پلیس پہ ایکسپیرینس کیا ہے. آئی ہیڈ اے کیس آف یو نو بولنگ یا ہراسمنٹ کہہ سکتے ہیں, ویئر دا گائے واز یو نو ڈڈ ناٹ ٹرائی وین ہی ڈیڈ فزیکلی ہٹ می. ٹھیک ہے, تو آئی ڈیڈ میں نے اپنی کمپلینٹ, سب سے پہلے بیہیویئر کیا تھا وین آئی وینٹ ٹو مائی یو نو باس, ہی سیڈ کہ کوئی بات نہیں, چپ کر جاؤ, کچھ مسئلہ نہیں ہے. تو آئی واز شاکڈ. میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ بہت بڑا آفینس ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اس طرح سے, ایون دو اٹ واز مائنر تھا, میں ہاتھ پہ مارا تھا, لیکن بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندے میں اتنی کریج تھی کہ اتنی بڑی سیٹنگ کے اندر, اتنی بڑی آرگنائزیشن کے اندر جہاں پہ پالیسیز ہیں, پروسیجرز ہیں, وہ جانتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھایا. تو وہ میں یہ سوچتی تھی کہ وہ جہاں پہ کوئی سیٹنگ نہیں ہوگی, جہاں پہ اس کے یو نو انڈر کوئی بندہ ہوگا, تو وہ جو اس سے ویک ہوگا, تو وہ کیسے اس کو مطلب کنٹرول کرے گا. اس کا مطلب اس کے اندر اپنا ایک بیہیویئر, اس کی کوئی ٹینڈنسی ہے. تو میں نے آئی ڈیسائڈیڈ کہ نہیں, آئی یو نو آئی ہیو ٹو ریز مائی وائس اگینسٹ اٹ. اینڈ ٹرسٹ می آئی ریسیوڈ اے لاٹ آف بیکلیش. ٹھیک ہے, فرام مائی اون ڈپارٹمنٹ, فرام مائی باس ایز ویل تھوڑا بہت. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اپنے کولیگ پیئر سے بہت پریشر تھا میرے اوپر کہ نہیں یہ واپس لے لو, ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ ہائی لائم لائٹ میں آ جائیں گے. سب سے زیادہ تو آپ لڑکی ہیں تو آپ لائم لائٹ میں آ جائیں گے, کیونکہ آپ نے بولا کیوں ہے اس کے خلاف, آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا, آپ کا نام بدنام ہو جائے گا. اب لڑکی کو بول رہے گی تو اس کا نام بدنام ہو جائے گا. اگر لڑکے کا نام بدنام نہیں ہوگا جس نے بدتمیزی کی ہے, لیکن کیونکہ میں نے یہ رپورٹ کی ہے صرف, تو میرا نام بدنام ہو جائے گا. تو بہت زیادہ بیکلیش تھا, لیکن گلیڈلی اس ٹائم پہ تو چیزیں ریزالو ہو گئی تھی. بٹ اس کے بعد یہ چیزیں بھی سننے کو ملتی تھی, آپ تو بڑی غصے والی ہیں, آپ تو جا کے بات کر لیتی ہیں. یہ بھی تھا کہ مجھے یہ بات پہ پتا ہے کہ کتنے لوگوں نے بولنگ کو رپورٹ کرنے کی کوشش کیا, تو ان کے مینیجرز ان کی اپریزلس گندی کرنے شروع کر دیں گے, وہ پرسنل ہو جائیں گے ان کے ساتھ. یو نو بہت ساری چیزیں. اب ٹھیک ہے, کمنگ فرام اے گڈ بیک گراؤنڈ, اب مجھے شاید اتنا فرق نہ پڑے گا میرے پاس میری جاب نہ ہو, لیکن سم ون جس کے سب روٹی کپڑا سب کچھ ڈپینڈنٹ ہے, اس کے بچے کی فیس ڈپینڈنٹ ہے, اس کا مکان کا رینٹ ڈپینڈنٹ ہے اس کے اوپر, وہ یہ شاید نہیں لے سکے گا. اینڈ یو نو صرف فیمیل سے افیکٹ نہیں ہوتی ہیں, میں نے بہت سارے میلس کو دیکھا ہے جو بیچارے فیمیل سے اتنا مطلب وہ ہوتے ہیں, اور دا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں وہ بول بھی نہیں پاتے, کیونکہ ان کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. وہ کہیں گے تم غلط ہو, عورت نے صحیح کہا ہے, وہ کہہ رہی ہے تو وہ صحیح کہہ رہی ہے, تم غلط کہہ رہے ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اور وہ بیچارہ ٹھیک ہے, کسی ورک پلیس پہ ایک بندہ تھا جس نے مطلب وہ ہی واز بینگ بولڈ بائی اے فیمیل, یو نو سینئر تھی ان کی. تو ہی ٹرائی ٹو رپورٹ اٹ ویری سٹلی. انہیں اپنے سینئر سے سینئر جو, کیونکہ ان کی لائن مینیجر تھی, وہ ان سے جو ان کے سینئرس کو اس نے جب رپورٹ کیا, تو obviously they were not even ready to believe it. In the end ایک کوارٹر بعد ہی got fired just because ان خاتون کو پتہ لگ گیا تھا, ان خاتون نے اپنے سورسز یوز کیے, he got fired. اینڈ ہی وہ مطلب ان کی نئی شادی ہوئی تھی, ان پہ کافی خرچے وغیرہ تھے. تو بڑا افسوس کی بات ہے, اور سب لوگوں کو پتا تھا کہ اس بندے کی غلطی نہیں ہے, لیکن یو نو کوئی بھی کھڑے ہو کے نہیں بولا اس بندے کے خلاف, کیونکہ سب کو اپنی نوکری پیاری تھی. ان دی اینڈ ہم سب کو اپنے موٹیوز پیارے ہوتے ہیں. سو آئیڈیلی تو بڑا ہوتا ہے کہ ہاں ہم اس کے بولیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ ہوگا, مے بی ٹائملی سپورٹ مل بھی جاتی, مے بی ملتی بھی ہوگی, لیکن ہر بندہ اس کیس میں لکی نہیں ہوتا. میں شاید ایک پریولیج کلاس سے آ کے یہاں پہ بات کر سکتی ہوں اس بارے میں, کیونکہ میری فیملی سپورٹیو ہے, میرے پیئر سپورٹیو ہے, میرے فرینڈس فیملی سپورٹیو ہوں گے, لیکن کتنے ساری لوگ لڑکیاں ہوں گی اگر وہ یہ سنیں گی تو وہ بیچاری یہ بات بھی نہیں کر سکیں گی. ان کی ایون فیملیز میں بلیز ہوتے ہیں, وہ نہیں بتا سکتی ہیں, وہ دن رات ہرٹ ہوتی ہیں. اب اپنے ہسبینڈ سے, میری کتنی ساری فرینڈز ہیں جو اپنے ہسبینڈ سے بلی ہوتی ہیں جسٹ بیکاز وہ اس طرح سے اب دکھتی نہیں ہیں جیسے وہ پہلے دکھتی تھیں. اگر ان کے 2 بچے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد وہ فزیکل اس کے اوپر وہ بلی ہوتی ہیں کہ کس طرح کی دکھتی ہو, شکل کیسی ہو گئی ہے تمہاری, یا ویسے کہ تم میں کوئی ایسے ٹیلنٹ نہیں ہے. اگر ہاؤس وائف ہے, اگر ہوم میکر ہے, تو وہ کہیں گے کہ تم جاب نہیں کرتی ہو, تم تو جاہل ہو, تمہیں کیا پتہ چیزوں کا. تو بلنگ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور آپ ہر دفعہ اس چیز کو رپورٹ نہیں کر پاتے, پرسنل لائف میں بھی پروفیشنل لائف میں بھی. چیلنجنگ ہوتا ہے, بہت زیادہ, بہت چیلنجنگ ہوتا ہے, آسان نہیں ہے اس پہ بات کرنا, اور آسان نہیں ہے اس کا سولوشن بھی ڈھونڈنا. اس پہ اس دونوں پارٹیز کو آن بورڈ ہونا بہت ضروری ہے, پرسنل ہو یا پروفیشنل ہو, ان مائی اوپینین. آئی مین بٹ دیکھیں جہاں پہ پہلے وہی والی بات ہے نا کہ پہلے اس چیز کو اگر نارملائز کیا جائے گا, بات کی جائے گی, کوئی اس پہ ڈسکورس کریٹ ہوگا, پھر ہی ہلکے کر کے, یا کوئی آرگنائزیشن ہوگی, کوئی باہر کی کوئی NGO, کو فلانا کوئی یو نو سم لیجسلیشن اور وٹ ایور, کہیں سے تو وہ اسٹیپس لینے ہیں نا. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل اف یو آر سیئنگ کہ آپ پریویلیج کلاس سے ہو یا میں پریویلیج کلاس سے ہو, ہم کر سکتے ہیں فار ایگزامپل, تو ہم کر لیتے ہیں. پھر لائک اف اٹس دیٹ بگ آف اے پرابلم, obviously بٹ
آپ نے فیس کیا ہوا ہے, میں نے فیس کیا ہوا ہے, ہر بندے نے کسی نہ کسی ٹائم پہ فیس کیا ہوتا ہے. اٹس اے بگ پرابلم. پیپل گو اپ ٹو سوئسائڈ بیکاز آف دس. پیپل لوگوں کی زندگی کے تو تیور بدل گئے جب when they were bullied, تو انہوں نے اپنی کورس آف دیئر لائف چینج کر لی. ٹھیک ہے, تو اور وہ ٹراماز ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان بلڈنگ سے, ان کمروں سے, ان لوگوں سے. یو سی دیم, یو فیل ٹراماٹائزڈ. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ لائک somewhere somehow we'll still have to start not just come کہ ٹھیک ہے ایز این امپلائی آپ نہیں کر سکتے, بٹ ایز این NGO, ایز سم مطلب وٹ ایور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور وٹ ایور, کہ بھائی ورک پلیس بولنگ کے اوپر کوئی SOPs, کوئی سچویشن, کوئی پوسٹر بینر کہیں نہ کہیں کچھ لگا تو ہو نا, تاکہ ایک کلچر شروع ہو کے یار یہ آپ نہیں کر سکتے. بٹ ہاں آئی انڈرسٹینڈ کہ جہاں پورا معاشرہ اتنا ٹاکسک ہے وہاں obviously ورک پلیس میں بھی وہی لوگ جا رہے ہیں اور آرگنائزیشنز میں بھی وہی ہیں. It's hard being, it's generally being hard being a woman in Pakistan and then obviously working places میں. So kudos to everyone who is able to. لیکن آئی تھنک پروفیشنلی کے ساتھ نا زیادہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے پرسنل گھر کے اندر. اگر فار ایگزامپل اف آئی بیکم اے مدر, تو مجھے یہ کمنگ فرام دس بیک گراؤنڈ جہاں پہ میں خود ایک بلی کا وکٹم رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ دھیان کرنا چاہیے اینڈ آئی بیکم ویری سینسٹیو اباؤٹ دس میٹر. اب جیسے آپ نے وائلنس کی بات کی تھی, جو آپ پیرنٹس بچوں کے اوپر اکثر کرتے ہیں ان ٹرمز آف مارنا ٹھیک ہے, تو میرے پاس ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اس چیز کا کہ میں آئی واز اے ویری ناٹی چائلڈ, ویری ناٹی. آئی تھنک مائی پیرنٹس ہیڈس آف ٹو دیم جو انہوں نے اتنا زیادہ چیلنجنگ رول لیا اس چیز ہے کہ مجھے پڑا کیا انہوں نے, کیونکہ جب میں اپنی باتیں سنتی ہوں اپنے پیرنٹس سے تو مجھے ہوتا ہے کہ میں خود بھی ہوتی تو دو تین لگا دیتی شاید. لیکن ٹھیک ہے, میں آئی فیس لاٹ آف تھوڑا ماما کی طرف سے ذرا میری تھوڑا مدر واز ویری اسٹرکٹ, تو کافی زیادہ پڑی ہیں, مجھے بہت زیادہ مار پڑی ہے, بہت زیادہ. لیکن اس کا امپیکٹ یہ تھا, وہ تو لائٹر نوٹ پہ ہو گیا. اب اس کا امپیکٹ اگر سیریس نوٹ پہ دیکھیں تو آئی ایم ویری اسکیئرڈ آف وائلنس. مجھے اتنا زیادہ وائلنس ٹریگر کرتا ہے کہ میں موویز میں بھی وائلنس نہیں دیکھ سکتی, میں مار پیٹ نہیں دیکھ سکتی. آئی ایم ویری سینسٹیو ٹوورڈس دس میٹر. اینڈ وین آئی گریو اپ آئی ہیڈ ڈیسائڈیڈ کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے, بچوں کو انگلی بھی نہیں لگانی ہے آپ نے, کیونکہ آئی کوڈ امیجن, آئی کوڈ فیل کہ میں اس ٹائم کس ڈراما میں ہوتی تھی, مجھے مار پڑی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اینڈ دے واز آئی واز کرائنگ اینڈ آپ کا پیرنٹ کہہ رہا تھا چپ, رونا بھی نہیں ہے. آپ ایکسپریس نہیں کر پاتے, آپ اپنے بچے کو ایکسپریس کو لمٹ کر رہے ہیں. اینڈ اٹس آلسو دی فیکٹ کہ جو بندہ آپ کو مارے, جو آپ پہ وائلنس کر رہا ہے, آپ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اٹس آلسو کہ یار اب میں کہاں ٹرسٹ می, سب سے زیادہ ہرٹ وہیں سے آتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے. کیونکہ آپ کسی, اگر مجھے سڑک کا کوئی بندہ بول بھی رہا ہے, مجھے اتنا شاید مسئلہ نہیں ہوگا اس سے, کیونکہ میری اسے ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے, میری اسے ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے. کمنگ دس فرام اے پیرنٹ اور سبلنگ یا کوئی بھی اس طرح کا جو آپ کا قریبی بندہ ہے, آپ کو زیادہ ہرٹ ہوتا ہے. کیونکہ ایک تو پیرنٹس کی طرف آپ کا بالکل انکنڈیشنل لو ہوتا ہے, آپ کی 100% نیڈس بچپن میں ڈپینڈنسی آپ کی پیرنٹس کی طرف ہوتی ہے, اور وہی بندہ آپ کو پھر پیار بھی کر رہا ہے. اچھا وہ اپالوجی کے بغیر آپ کو پیار کر رہا ہے, اینڈ یو آر گیونگ دس میسج. میں نے یہ ریسرچ پڑھی تھی کہ آپ بڑے جو پیرنٹس اس طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں, وہ آپ اپنے بچے کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ بڑے ہو کے بھی اگر ان کو ان کا اسپاؤس 2-4 لگا دے گا نا, اس کے بعد کہے گا کہ یار آئی ایم سوری, آئی لو یو. ہاں, تو یہ آپ بہت نارملائز کریں. دس از ویری ڈینجرس ان ٹرم اسپیشلی فار اے گرل. مطلب کہ وہ مار کھا لے, بہت نارمل بات ہے, اس کے بعد پیار کرے گا بندہ تو ٹھیک ہے, یہ بہت نارمل بیہیویئر ہے. تو آپ کا بچہ تو ابیوزو ریلیشن شپس میں کی طرف زیادہ انکلینیشن چلا جائے گا. اینڈ دس از اے پروون ریسرچ. تو بہت ایگزیکٹلی. اور اب جیسے بولنگ کا جو مطلب ٹراما میں ابھی بھی مطلب پرسنلی فیس کرتی ہوں, پرسنل ریلیشن شپس میں بھی اٹس ویری ہارڈ فار می ٹو ایکسیپٹ مائی سیلف ایز دا وے آئی ایم. آئی نو آئی اسٹرگل الاٹ, مجھے اندر بہت چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب ٹھیک ہے, آئی نو ہاؤ ٹو ماسک تھنگز آؤٹ, لیکن ان سائڈ اب مجھے لگ رہا ہوتا ہے آئی ایم ورتھ لیس. مجھے بہت ساری جگہوں پہ ایسا لگتا ہے دیٹ آئی ایم ورتھ لیس, آئی ایم ناٹ ورتھ اٹ, میری شکل اچھی نہیں ہے, یا میرا سرٹن ایکشن اچھا نہیں ہے, یا آئی ول بی ہیٹڈ فار دس, آئی وونٹ بی لائکڈ بائی اینی ون. ایون دو آپ شادی کی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے نہیں یار مجھے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ڈیمیج اتنا زیادہ ڈیپ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی بہت ٹائم لگ جائے گا. مطلب میں اگر تھیراپی میں جا بھی رہی ہوں اور میرا تھراپسٹ مجھے کہہ رہی ہے کہ نہیں یو آر پریٹی, میں اس سے کہہ رہی ہوں نہیں, آئی فائنڈ کمپلیمنٹس ویری ویری ڈیسیونگ. مجھے کمپلیمنٹس ہینڈل نہیں ہوتے, مجھے لگتا ہے اگلا بندہ جھوٹ بول رہا ہے. ایون دو وہ سچ بھی بول رہا ہوگا تو مجھے لگے گا وہ جھوٹ بول رہا ہے. اینڈ آئی ٹینڈ ٹو بلاک دیم. میں اپنے ارد گرد, میرے ارد گرد اتنی اونچی والز ہیں اس کو لے کے کہ مجھے پتا ہے کہ یار یہ جو بول رہا ہے یا بول رہی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے. یہ سے مجھے اچھا فیل کرانے کے وہ ایون کمنگ دس فرام مائی اون پیرنٹس, مجھے لگتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اینڈ کبھی کبھی اتنے برے ایپیسوڈس بھی آپ کو آتے ہیں سیلف ورتھ لیسنس کے کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یار میں پیدا کیوں ہوا تھا, مجھے مر جانا چاہیے. اتنی زیادہ بھی آپ بولی کس وجہ سے افیکٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں. اینڈ آتے ہیں بیکاز میں نے پرسنل ایکسپیرینس کیے ہیں. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یار آپ کو تو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے. میں دعا مانگتی تھی, میں کبھی سوچتی تھی کہ
اللہ نے مجھے ایسے آپ نے مجھے اتنا بدصورت کیوں پیدا کر دیا ہے. اینڈ پھر اوبیسلی آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ رہتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے ایکسپیرینس ہوا ہے, لیکن اس چیز کو ایکنالج کیا میں نے سب سے پہلے کہ میرا ہرٹ کدھر ہے. ابھی بھی مجھے کوئی نیگیٹو کامنٹ ملتا ہے میں اس کو پہلے پین کو ایکنالج کرتی ہوں, ٹھیک ہے مجھے برا لگا ہے, مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے, میں پازیٹیو سوچوں گی, لیکن میں اگلے بندے کو میسیج ضرور دے دیتی ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو, ایسا نہیں بولنا چاہیے, دس از ہرٹفل فار می. لیکن بہت بہت ڈیپ امپیکٹ ہوتا ہے یہ اس چیز پہ. کہہ سکتے ہیں سال لگ جاتے ہیں, کبھی کبھی ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں, آپ شاید اس کو ٹھیک بھی نہیں کر پاتے. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ اپنے فیئرس پھر اپنے بچوں میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, آپ اتنے سینسٹیو ہو جاتے ہیں اس چیز کی طرف. اب میں چائلڈہڈ میں اتنا مارے کھائی ہیں کہ میں پیرنٹنگ کی طرف اس چیز سے بہت سینسٹیو ہوں کہ میرے بچے کو یا کسی کے بچے کو کوئی مارے گا نہیں, اس سے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. اینڈ میری فرینڈس اپنے بچوں سے بات کرتی تو مجھے بہت برا لگ رہا ہوتا ہے. میں ان سے کہہ دیتی ہوں, مجھے آگے سے کہتی ہیں کہ تمہاری مٹرنل انسٹنکٹس بہت ہائی ہیں. میں نے کہا میں بہت سینسٹیو ہوں اس چیز پہ, بچے کو نہیں ڈانٹنا اس طرح سے کہ اس کو, یا اگر ڈانٹ دیا تو ایٹ لیسٹ جا کے اس کو اپالوجائز کرو, اس کو پیار کرو. بچے کو پیار کی بہت ضرورت ہے. وہ جب آپ اس کو پیار نہیں سکھائیں گے تو وہ پیار کرنا آگے سیکھے گا کیسے؟ آپ بھی ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں, جو بچے سیکجول ابیوز سے گزرتے ہیں وہ بڑے ہو کے سیکجول ابیوزر بن جاتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ بچپن میں وہ چیز ہوئی ہے, وہ پروسیس ہی کبھی نہیں ہوئی, وہ ادھر ہی اسٹک ہو گئی سسٹم میں, وہ کبھی باہر ہی نہیں نکلی. وہ پھر ریج اور اس طرح کی چیزوں میں نیگیٹو ڈرگ ایڈکٹ بن جاتے ہیں, اس چیزوں میں باہر نکلتی ہیں, اور بہت ڈینجرس ہے یہ چیزیں. دیٹس سو ٹرو. اور the very fact کہ یار like I salute you saying that you've been able to say all of these things on camera. It's very hard, I'm sure, because اتنا آسان نہیں ہوتا to like first process them and then also being able to tell it to so many people, but kudos to you for that. And I think کہ جتنے زیادہ لوگ اس طرح یا آپ سے کوئی ریزونیٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی اپنی بولنگ اسٹوری شیئر کرتے ہیں, I think it's just وہ تھوڑا آپ ایٹ لیسٹ کچھ تو غبار باہر نکلتا ہے کہ یار یو نو. I think ایک بندے کے لیے یہی ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اگلے بندے کو جس نے بولی کیا ہے اس کو بتا ضرورت ہے. بالکل کہ یار bro, whatever you said, whatever you did was unacceptable and you should not do it, and essentially you should apologize. تاکہ تمہیں تو پتا ہو کہ تم نے کوئی غلطی کی ہے. لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ وہ کیا ہو گیا ہے, مذاق کہہ رہے تھے whatever that. ابھی بھی کرنٹ ورک پلیس پہ مجھے اگر میں کوئی چیز بولتی ہوں اس طرح, مطلب اگر میں کسی اپنی کوئی فرینڈ کے اندر کنفائڈ کرتی ہوں تو مجھے سننے کو ملتا ہے یار اگنور کرو, اس نے ایسے کہہ دیا ہوگا. اب مے بی شاید اس بندے کے لیے اتنا ایسے بندے کے لیے جس نے کبھی بلی فیس نہیں کی شاید پرابلی اس کے لیے اتنا مسئلہ شاید نہیں ہوگا, لیکن ایسے بندے کے لیے جس نے بچپن سے بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں کو فیل کیا ہے, بہت زیادہ ڈیپر لیول پہ جا کے, یا اس کو ایکسپیرینس کیا ہے یا اسے پروسیس کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے لیے بہت مشکل ہے. آپ کے لیے کہنا کہ تمہیں درد ہو رہا ہے اگر بازو میں, تم درد نہ فیل کرو, یہ میرے لیے کہنا بہت آسان ہے, لیکن آپ کو درد ہو رہا ہے نا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے درد ہو رہا ہے, میں کیا کروں, میں آپ کی میری باتوں سے آپ کا درد کم نہیں ہو جائے گا. The best I can do is to support you, to at least help you in acknowledging that pain کہ ہاں یار تمہیں درد ہو رہا ہے, بتاؤ اس کے سولوشن کیا, how can I help you, instead of asking for کہ میں کیسے آپ کو اس میں آرام دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں. آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ بھول جائیں اس کو, آپ اس کو اکنالج ہی نہ کریں, آپ اس کو آپ ویلیڈیٹ ہی نہیں کرتے. جب آپ ویلیڈیٹ نہیں کرتے نا تو آپ بندے کو کلوجر کے پوائنٹ تک آنے روک دیتے ہیں. کبھی کبھی نا انسان کی پیس, اب آج میں اگر اس طرح بول پا رہی ہوں اس لیے کیونکہ میں نے کافی چیزوں سے پیس بنا لی ہے. پرابلی اگر میں ایک دو سال پہلے ان پہ بات کری ہوتی تو میرا ایموشنل بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد, کیونکہ میں اس چیز سے کلوجر نہیں حاصل کر سکی تھی. لیکن اوبیسلی آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ اباؤٹ تھنگس, آئی اسپرچولی اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ لاٹ آف تھنگس. مجھے آئیڈیا ہونا شروع ہوا کہ ٹھیک ہے میری جو چیزیں پاسٹ کی ہیں میں نے اس کو آگے ٹرانسلیٹ نہیں کرنا اپنی ایڈلٹ لائف میں, میں نے کچھ چیزوں کو ڈیمیج ادھر ہی روک دینا ہے, اس ٹاکسک ویشیس سائیکل کو میں نے نہیں چلنے دینا. کچھ چیزیں میرے ساتھ بھی ختم ہو جائیں گی, میں نے آگے نہیں لے کے جانی, کیونکہ اوبیسلی ایز اے پیرنٹ دین آپ بہت بائسڈ ہو جاتے ہیں. آپ کو پڑھنا چاہیے, آپ کو اپنے آپ کو اویئر کرنا چاہیے. ہم بہت ساری چیزوں میں ہم نے گلوریفائی کر لیتے ہیں کہ میں نے پیرنٹ بننا ہے, میں نے بچے پیدا کرنے ہیں. بچے پیدا کرنے کے ساتھ ذمہ داری بہت آتی ہے. صرف شادی کر لینا یا بچے پیدا کر لینا از ناٹ وکٹری فار یو. وہ سوسائٹل اسٹینڈرڈس کے حساب سے ہو جائے گی. بچہ کس کوالٹی کا ریز کریں یہ تو دیکھیں. Yeah, that's so true. Any concluding remarks, Hera? I think we pretty much covered everything that we wanted to. And it's pretty awesome that you've been able to speak about this topic. A lot of people won't, یا اگر کریں گے بھی تو وہ اپنی پرسنل ایگزامپلس نہیں دیتے. A lot of people just say کہ ہاں میں نے یہ سنا تھا یا whatever. So kudos to that. Any concluding remarks, anything that you want to add? I think بس میں یہی کہوں گی کہ
بولنگ پہلے تو ڈسکریج کریں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے آس پاس ہو بھی رہی ہے, اگر آپ خود بھی ڈائریکٹلی وکٹم نہیں ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں بولنا چاہیے. میں بہت سارے کولیگس کے ساتھ ایسا ہوا ہے, میرے سامنے ہوتی تھی اینڈ آئی یوز ٹو اسپیک اپ. مجھے دل سے برا لگتا تھا کہ نہیں, یہ نہیں کرنا. سو آئی تھنک اگر آپ خود بلی نہیں بھی ہو رہے یا آپ خود بلی نہیں ہیں, آپ صرف وہ آڈینس ہے نا آس پاس کی, دین اسپیک اپ. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہو رہی ہو, آپ سے ریلیٹڈ بندے کے ساتھ ہو رہی ہو. اگر تھرڈ پارٹی کے ساتھ بھی ہو رہی ہے تو یہ آپ کا ریلیجیس ایون آپ کا رسپانسبلٹی کہ آپ اس چیز کو روکیں. آپ اسلام کی تو بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں ساری کہ میں بہت اسلامک ہوں, میں اسلامک ہوں. آپ نے کبھی برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے سڑک پہ کسی کو کوئی مار کھاتا دیکھ کے آپ نے پوچھا ہے کہ کیوں مار رہے ہو, کیا بدتمیزی لگائی ہوئی ہے یہ؟ آپ اگر آپ ظلم دیکھ کے بھی خاموش اور اطمینان پہ ہیں نا, تو آپ کے ضمیر پہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. ٹرسٹ می, یو شوڈ ایکچولی سٹ اینڈ تھنک کہ آپ انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں, کیونکہ اگر آپ برائی کو دیکھ کے اس میں اطمینان میں ہیں تو یہ آپ کے ضمیر پہ کویسچن مارک ہے. آپ باقیوں کو تو چھوڑ دیں, لیکن آئی تھنک اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اور ایز اے پیرنٹ ہمارا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اس کو ریئلائز کرنا چاہیے سب پیرنٹس کو, سب ایڈلٹس کو, کہ آپ خود بھی اس طرح کی چیزیں مت سوچیں. آپ کو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, نیچرل, لیکن اس کو بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ جو میں بول رہا ہوں اس کا امپیکٹ دوسرے بندے پہ کیا ہوگا. اور یہی سوچ لیں, آپ ایمپتھی لیں ہیں, آپ یہ سوچ لیں میرے پہ یہ کوئی بولے گا تو مجھے کیسا لگے گا. ٹھیک ہے, آپ کو اگر زیادہ برا نہیں لگتا, لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ یار کوئی فضول بات ہے نا, میں نہ بولوں, میں چپ کر دوں. اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں. آپ کو اگر بہت لگتا ہے کہ آپ زبان کنٹرول میں نہیں آتی, آپ کا ٹیمپر کے ایشوز ہیں, تھیراپی میں جائیں. آپ دوسروں کو تھیراپی میں کیوں ڈالتے ہیں اپنی پور اپ برنگنگ یا اپنی پور بیہیویئر کی وجہ سے؟ وہی بات ہے کہ کتنے, ایک اچھا کوٹ ہے کہ کتنے سارے لوگ تھیراپی میں اس وجہ سے ہیں بیکاز ان کے آس پاس جن لوگوں کو تھیراپی چاہیے تھی وہ کبھی تھیراپی میں نہیں گئے. I'm going to therapy because you didn't. ایگزیکٹلی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک پروفیشنل ہیلپ سیکھ کرنی چاہیے اس کے اوپر. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آپ بے شک پبلکلی نہ بولیں اس کے اوپر آ کے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو خود تو پتہ ہے نا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اتنے لوگ مجھے سن رہے ہوں گے اگر, تو ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہیں نہ کہیں وہ بلی ہوئے ہوں گے کسی نہ کسی فزیکل فیچر کے اوپر, ایموشنل کسی چیز کے اوپر, یا کسی کوئی بھی چھوٹی سی ایتھنیسٹیز کے اوپر لوگ اتنا ہوتے ہیں. آئی تھنک ون شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ ون شوڈ ٹرائی ٹو اسٹاپ اٹ کانشیسلی انسٹیڈ آف جسٹ سٹنگ بیک اور چلنگ کہ یار کوئی نہیں, وہ کر دے گا, وہ بول دے گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. Thank you so much. And it was a great conversation. Likewise. Thank you. یار صحیح بھی تھی کہ پتہ نہیں کیا تھا.